عجل فرجهم۔ بس میں زیادہ زحمت نہ دیتے ہوئے مجھے آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے سورہ کوثر کیا ہے۔ سورہ کوثر سب سے قرآن کا مختصر سورہ، مکے میں نازل ہوا، اور جب تمام کے تمام عرب رسول خدا سے مقابلے پہ اترنے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیلنج پیش کیا، کہا کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حبیب نبی نہیں ہے فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، تو اس قرآن جیسی ایک کتاب لا دو۔ اللہ نے کہا پوری کتاب تو بہت زیادہ ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن کے سوروں جیسے صرف 10 سورے لا دو۔ 10 سورے بھی بہت زیادہ ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اے مشرکین اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ ایک سورہ قرآن کے سوروں جیسا لا کے دکھا دو۔ اب سب سے مختصر سورہ نازل ہوا، سورہ کوثر نام رکھا گیا۔ وہ عرب جو رسول خدا کو ابتر کہہ رہے تھے، نسل بریدہ کہہ رہے تھے، کیونکہ دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا، اگر اور کوئی بچہ ہوتا تو ابتر کوئی نہ کہتا، نہیں واضح کر سکا۔ بیٹیوں کا مسئلہ وہیں حل ہو گیا۔ کیونکہ سب نے لکھا ہے کہ دوسری 3 بیٹیاں اعلان رسالت سے پہلے پیدا ہوئی تھی، اور اعلان رسالت رسول خدا نے 40 برس کے سن میں کیا ہے۔ سورہ کوثر جب نازل ہوا جب پیغمبر 45 برس کے تھے۔ اگر وہ رسول خدا کی بیٹیاں ہوتی اور عربوں کو پتہ ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ مشرکین بھی جانتے تھے کہ اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ بعد میں نسبت دینے کی کوشش کی گئی ہے کسی کے مقام کو گھٹانے کے لیے۔ نہیں، میں یہاں پہ بڑے احترام کے ساتھ ایک جملے کو پیش کروں گا، ہمیشہ ایک کے مقابلے میں 3 اور لائیں۔ ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ تو ایک مرتبہ ماحول بنا، پیغمبر اسلام نے کہہ دیا، کہا کہ اے مشرکین، بس دیکھیں جب انہوں نے کہا نا اب تر نسل بریدہ اور کوئی بیٹا نہیں، 2 بیٹے ہوئے تھے اعلان رسالت کے بعد، قاسم و عبداللہ۔ یہ سب نے لکھا ہے کہ پہلے جب پیغمبر اسلام 25 برس کے تھے شادی ہوئی، 30 برس تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ سب شیعہ سنی مورخین نے، حتیٰ کفار نے جنہوں نے رسول خدا پہ لکھا ہے کہ 30 برس کے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی۔ جب مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی تو کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا، اسے میں پالوں گا۔ 30 برس کے تھے، ایک مرتبہ مولا مشکل کشا کو لیا، گھر لے گئے، اور سب کفار نے بھی لکھا ہے کہ اسی لیے جناب ختم مرتبت کو، جناب خدیجہ کو مولا مشکل کشا سے زیادہ محبت تھی کہ پالا انہوں نے تھا۔ 5 برس انہیں پالا، اب ہو گئے 35 برس کے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں 35 برس سے 40 برس 5 سال کی مدت میں، سوال آپ سے کروں گا جواب نہیں دوں گا، آپ کی حسن سماعت یہیں سے واضح ہو جائے گی کتنی حسن سماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 10 سال میں کوئی اولاد نہیں ہے، اب 35 برس سے 40 برس اعلان رسالت سے پہلے اور 35 کے بعد 5 سالوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جوان ہوئیں، شادیاں ہوئیں۔ تین بیٹیاں پیدا ہوئی، جوان ہوئی، شادیاں ہوئی، طلاق ہو کے واپس آئیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو میرے لیے انشاءاللہ تعالی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب 45 برس کے ہوئے، سارے مکے میں بات پھیل گئی، اعلان رسالت ہو چکا اور دعوت ذی العشیرہ ہو چکی، اعلان کھلے عام ہو چکا کہ اب رسول خدا کوئی ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب بڑے بڑے سورے نازل ہو رہے تھے، ایک سب سے مختصر سا سورہ آیا، اور اس کے اندر جو الفاظ سے وہ کسی اور سورے میں ہیں ہی نہیں۔ میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، میں جانتا ہوں میں تھوڑا سا تیز چلتا ہوں، لیکن میں رک نہیں پاؤں گا، تیزی میری بڑھتی جائے گی، ساتھ ساتھ آپ بھی چلتے جائیے گا۔ اس سورے کے اندر، سب سے مختصر سورے کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں، وہ الفاظ کسی اور سورے میں آئے ہی نہیں ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں یونیک، اردو میں کہتے ہیں منفرد۔ جس بی بی کے لیے یہ سورہ آ رہا تھا اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی، تو اللہ نے کہا نہ اس فاطمہ جیسا کوئی، نہ سورہ کوثر جیسا۔ اب الفاظ آئے گا، پورے قرآن میں ایک مرتبہ لفظ کوثر آیا، وہ اسی سورہ میں
ایک مرتبہ خدا نے اس طرح سے کہا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ پروردگارہ تو نے قرآن نازل کر دیا، قرآن عطا کر دیا، نہیں کہا، جتلایا نہیں۔ پوری کائنات عطا کر دی، جتلائی نہیں۔ علی جیسا مشکل کشا حبیب خدا کے ہاتھوں میں توریت، زبور، انجیل، قرآن سب سنا رہے ہیں، لیکن اللہ نے جتلایا نہیں۔ نہ جانے کیا عطا کیا کہ اب خود خدا کہہ رہا ہے انا اعطیناک، اور یہ بھی نہیں کہتا میں نے عطا کیا، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب کوئی ایسی بی بی ہے کہ خدا کو ناز ہے میں نے حبیب کو عطا کیا؟ کوئی ایسی چیز عطا کی ہے کہ خدا عطا کرنے والا ناز کرے، فخر سے کہے کہ حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب لفظ کوثر ایک بار انا اعطیناک، یہ پورے قرآن کے اندر کہیں اور نہیں ہے۔ فصلی لربک ونحر، یہ ونحر پورے قرآن میں اور کہیں نہیں، پتہ نہیں ہے ساتھ کہ نہیں ہے۔ انا شانئک ھو الابتر، یہ بھی پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ بے شک کہ آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے۔ کسی ابو لہب نے کہا تھا، سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تھا عتبہ شیبہ، بھئی یہ تین ہر جگہ میں کیا کروں اب؟ انہوں نے کہا تھا ابتر، معاذ اللہ، اب رسول خدا کو کہہ دیا تھا۔ اب حبیب خدا، رسول خدا، رحمت للعالمین ہے، دل میں بات آئی تھی، خدا سے نہیں کہا تھا۔ جانتے تھے اگر خدا سے شکوہ کروں تو عذاب آ جائے گا۔ گزشتہ انبیاء چھوٹے نبیوں نے شکوہ کیا تو عذاب آ گئے، یہ سب سے بڑے نبی تھے، کا شکوہ نہیں کروں گا، لیکن خدا دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کہا حبیب آپ کے دل میں بات آئی ہے، آپ کو ابتر کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے معنی کیا ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا، کوثر کے معنی کیا ہے بس آخری آیت کو دیکھنے کوثر سمجھ میں آ جائے گا، انا شانئک ھو الابتر۔ بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے۔ یہی ہوا، دو بیٹے تھے، دونوں کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ دیکھتا رہا جوان بیٹوں کو بھیڑیا کیسے کھا جاتا ہے، کہا یہ وہ بھیڑیا نہیں تھا، یہ اللہ نے بھیجا تھا۔ کہا تو نے میرے نبی کو ابتر کہا۔ بس ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا سورہ نازل ہوا، گھر میں آنے والی بی بی نے نہ جانے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں آغوش میں کس طرح سے کلمہ پڑھا۔ ایک مرتبہ جملہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ابی۔ بس ایک بی بی ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ وہ محمد الرسول اللہ، جملہ ضائع کیا آپ نے، کہ وہ ابھی میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہیں۔ مدینے میں بھی یہی کہا تھا، کل میں خطبہ پیش کروں گا، میں بریشیا کے اندر تفصیلی خطبہ پیش کروں گا، مدینے میں بھی یہی کہا تھا، کہا تم میں سے کوئی مرد ہے جو کہہ سکے رسول خدا اس کے بابا؟ ذرا سامنے تو لا کوئی اور دعویٰ کرے۔ بی بی بتانا چاہتی تھی بعد میں بھی کوئی خاتون نہ کہے، ہے میرے علاوہ کوئی کہہ سکے اس کے بابا رسول خدا؟ میں کھل کے کہتی ہوں، جب آیت نازل ہوئی وما محمد نبی احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ لیپالک بہت زیادہ تھے، رسول خدا یتیم پرور تھے، یتیم پرور تھے، یتیموں کو پالا کرتے تھے، کتنے ہی بچے لے کے پال دیے تھے۔ زید کو پالا، جس کو پالا تھا اب سو کہنے لگے بابا جان۔ اللہ نے کہا وما محمد نبی احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ خبردار کسی نے یا ابت کہا، خبردار کسی نے بابا جان کہا۔ ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، اب سب نے یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جیسے جناب خاتون جنت کے گھر میں داخل ہوئے، بی بی نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، کہا فاطمہ آج کچھ مزاج بدلا ہوا ہے۔ کہا بابا جان آپ ہی نے تو کہا قرآن میں سورہ نازل ہو گیا، سورہ احزاب میں آیت نازل ہو گئی کہ اب کوئی بابا جان نہیں کہہ سکتا۔ کہا یہ سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں۔ اب اگر رسول خدا نبی ہیں، معصوم ہیں جو کہ ہیں، تو پھر کہنا چاہیے تھا یہ بیٹیوں کے لیے نہیں۔ انہوں نے نہیں کہا بیٹیوں کے لیے نہیں، کہا بس آپ مستثنا ہیں، صرف آپ کو ایکسیپشن قرار دیا گیا ہے، آپ استثناء ہیں۔ آپ کہیں گی یا ابتا، آپ کہیں گی بابا جان، نواسے کہیں گے نانا جان۔ اور اگر نواسے ہوتے وہ بھی کہتے بھی ہم کیوں نہیں نانا کہہ سکتے؟
جملے ضائع ہو رہے ہیں میرے. سارے نواسے کہتے ہیں نانا جان یہ ان کے لیے, ان دونوں کے لیے کیوں ہے؟ کل پیش کروں گا تفصیلی میں. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سورہ کوثر نازل ہوا, بڑا مختصر سا سورہ, دیکھ لیجیے ذرا شان نزول دیکھ لیں, انشاءاللہ بات واضح کروں گا آپ کے سامنے. ایک مرتبہ سورہ, مختصر سا سورہ, رسول خدا نے کہا ذرا لکھو اسے اور خانہ کعبہ میں لٹکا دو. یا رسول خدا سورہ بقرہ, اتنے لمبے سورے موجود تھے, کوئی لمبا سورہ چلا جاتا وہاں پہ سارے کے سارے عرب پڑھتے دیکھتے کہ اتنا لمبا سورہ کون جواب لکھے گا بیٹھ کے. رسول خدا نے کہا نہیں, سب سے مختصر سورہ کو یا علی اپنے ہاتھ سے لکھیں. کلام معجزہ, ہاتھ معجزہ, زبان معجزہ, بی بی معجزہ, آیتیں معجزہ. اب کون معجزے کا جواب لے کے آئے؟ چلا سورہ یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف. ایک مرتبہ چلا سورہ, یہ سارا کا سارا مکہ جمع ہونے لگا. کوئی بڑا مختصر سا سورہ آیا ہے, شعراء کو بلا لو, ادبا کو بلا لو, بڑے بڑے جو مفکر تھے سب کو بلا لو, سب سے مختصر سورہ آیا ہے. اب سب کے سب آ کے بیٹھ گئے, خانہ کعبہ میں سامنے لکھا. اچھا کیوں لٹکایا خانہ کعبہ میں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر 7 معلقات, سب سے بڑے بڑے جو شعراء گزرے تھے ان کے کلام وہاں پہ قصیدے لگے ہوئے تھے, لٹکا رکھے تھے. امراء القیس کا قصیدہ, سب بڑے بڑے شعراء کے قصیدے وہاں پہ تھے کہ ان سے بہتر ابھی تک کسی نے کلام نہیں کہا, جس کی وجہ سے عرب اپنے پہ فخر کرتے تھے, ہم عرب ہیں اور باقی سب عجم ہیں. وہ سارے سورے وہاں پہ لٹکے ہوئے تھے. اب ایک مرتبہ مختصر سا سورہ وہاں پہ, سب سے مختصر سورہ لٹکا دیا گیا. سارے عرب جمع ہو گئے, جواب لکھنے کی کوشش کرنے لگے. عربوں کے ایک شاعر کا نام تھا شعشع, شین عین شعشع. وہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا, بولتا نہیں تھا, کہیں ایسا نہ ہو میری فصاحت و بلاغت میں حرف آنے لگے, ایسا نہ ہو لوگوں سے بات کروں میرے فصاحت و بلاغت کم ہو جائے. تو کلام نہیں کرتا تھا. سال میں ایک میلہ لگتا تھا جہاں سارے عرب جمع ہو جاتے تھے, وہاں وہ کھڑے ہو کے اپنے قصیدے سناتا تھا. سب کہتے تھے اس سے فصیح و بلیغ کوئی نہیں. ابھی نہج البلاغہ نہیں آئے تھے. میں ساتھ سے چلتے رہیے گا. تو ایک مرتبہ شعشع کے پاس گئے, کہا کہ سورہ کو اتارو. سورہ کو اتارا گیا, اتار کے شعشع کے پاس لے کے گئے. اب وہ بولتا نہیں ہے, ذہنوں میں رکھے. کہا شعشع, اکثر لوگ وہ جب دوپہر کو باہر نکلتا تھا, شام کو باہر نکلتا تھا سپہر کے وقت چہل قدمی کے لیے, تو شعراء اپنے کلام کو, قصیدوں کو لکھوا کے اس کے پاس لے جاتے تھے, کہتے تھے اسے تصحیح کر دے. وہ قلم اٹھاتا, پڑھتا, بولتا تو تھا نہیں, پڑھتا, کاٹ پھیٹ کر کے کہتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, قصیدے کو درست کر دیا کرتا, نوک پلٹ ٹھیک کر دیتا. کہا اب یہ بالکل وزن پہ ہے, اب یہ بالکل صحیح ہے. وہ تصحیح کر دیا کرتا تھا. وہ بولتا نہیں تھا, پڑھا کرتا تھا, تصحیح کر دیتا تھا. اب سارے شعراء نے وہ سورے کو اتارا اور ایک مرتبہ شعشع کے سامنے لے آئے. کہا شعشع ذرا اس کی تصحیح کر دے. اس نے ایک مرتبہ پڑھا, قلم اٹھایا, کچھ لکھنا چاہتا تھا, کچھ ذہن میں نہیں آیا. دوسری مرتبہ پڑھا, تیسری مرتبہ پڑھا. جب 3 مرتبہ پڑھ لیا تو ایک مرتبہ وہ شعشع جو بولتا نہیں تھا بول اٹھا, ما ھذا من کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں ہے. یہ بشر کا کلام نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امریکہ کا ایک پروفیسر ہے تھامس مکیلمن کے نام سے. میں بڑی کوئی علمی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا. تھامس مکیلمن بہت بڑا پروفیسر ہے ادیان پہ تقابل, ادیان پہ کمپیریٹیو سٹڈیز میں. اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا, پڑھتے پڑھتے اتنا مبہوت ہوا کہ کہا میں جس نے یہ قرآن جمع کیا ہے اس کے دین کو سیکھنا چاہتا ہوں. وہیں سے اسلام کی طرف آیا, اہل بیت کی طرف آیا اور اس نے اعلان کر دیا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور کمپیریٹیو سٹڈیز کا, تقابل ادیان کا پروفیسر تھا, جانتا تھا اسلام میں فرقے ہیں. کہا کون سے فرقے میں جاؤ گے؟ کہا اس میں جہاں علی ہے, جہاں پیشوا علی ہو وہاں جاؤں گا. کہا نام بدلنا پڑے گا. کہا نام بدلنا پڑے گا. نام کیا رکھے گا؟ کہا اب تک تو تھامس مکیلمن تھا, آج سے علی حیدر.
اپنا علی حیدر، آج بھی جائیے اور کتابیں دیکھیے اس کی. میں نے بڑے بڑے علماء سے سنا تھا کہ کربلا کے واقعے کو بائبل سے، توریت سے، زبور، انجیل سے ثابت کرتے ہیں. واقعہ کربلا کو بڑے بڑے علماء نے لکھا، انجیل میں ہے اور بڑی بڑی ہندوؤں کی کتابیں ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس نے غدیر کو بائبل سے ثابت کیا. غور فرمایا، اس نے باقاعدہ غدیر کو ثابت کیا. وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی قرآن کا صحیح ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو، اول سے آخر تک پڑھے اور مسلمان نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اول سے آخر تک پڑھے اور مسلمان نہ ہو. اس نے کہا پھر میں یہ بھی نہیں مانتا کوئی نہج البلاغہ کا کچھ حصہ پڑھ لے، پوری نہیں کہ کچھ حصہ پڑھ لے اور شیعہ نہ ہو. یہ ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام. حضرات اپنے ذرا کچھ کوشش کیجئے، کبھی تھوڑا سا وقت نکال کے نہج البلاغہ کا چاہے ایک سطر پڑھیں ضرور. ہم کس امام کے ماننے والے ہیں، ہم کس قرآن کے ماننے والے ہیں. ذرا انبیاء کے، ہمارے اپنے قرآن کو، نہج البلاغہ کبھی ہو سکے کم از کم ایک دو سطریں ضرور دیکھ لیا کیجئے. یہ دوسروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے.